بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم ہول گرین استعمال کریں بجائے اس کے کہ ہم ریفائنڈ قسم کے آٹے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم آٹا یا دوسرے جو اناج ہیں اس کو ہول قسم کا استعمال کریں، یعنی اس کو ہم چھانے نہیں، چھان سمیت اناج کا استعمال بنسبت نفیس اور ریفائنڈ قسم کا اناج استعمال کرنے کے۔ مثلاً ہم آٹا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ریفائنڈ قسم استعمال نہ کریں، یعنی جو بازار میں ہمیں میدا ٹائپ ملتا ہے جس میں چاند وغیرہ اس اور خوراک کے اچھے اجزاء جو خوراک کے وہ نکال لیے جاتے ہیں، تو ہمیں جو ملتا ہے ریفائنڈ قسم کا سفید آٹا اور وہ ریفائنڈ قسم کا میدے کی طرح آٹا ملتا ہے، تو جیسے روٹی بڑی وائٹ بن جاتی ہے، تو اس کا استعمال ورسز ہول گرین کے پورا پسا ہوا جو گندم کا آٹا ہے وہ اگر استعمال کریں تو کون سا بہتر ہے؟ تو ہول گرین کا جو آٹا ہوگا استعمال جب ہم کریں گے تو اس کے اندر اس کا چھان ہے جس میں پروٹین ہوتی ہیں، فائبر ہوتے ہیں، وٹامنز ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو چھان لیتے ہیں یا اس کو ریفائن کر لیتے ہیں یا جو بازار سے ہم آٹا لیتے ہیں تو وہ چونکہ خاص طور پر الگ ہوتا ہے، میدا ٹائپ نکالا ہوتا ہے، اس میں چیزیں نکالی ہوتی ہیں، الگ کی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں ملتا ہے تو اس میں وہ ریفائنڈ ہوتا ہے۔ تو ریفائنڈ میں پھر یہ ہے کہ اس میں کئی نیوٹریشنل ایلیمنٹس جو ہے وہ نکال دیے جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ہول گرین کا آٹا استعمال کریں گے تو اس میں بہت ساری ہمیں صحت کے غذائی اجزاء ملیں گے، مثلاً پروٹین ملے گی، اس میں فائبرز ملیں گے، وٹامنز ملیں گے، منرلز بھی ملیں گے، تو یہ ساری چیزیں وہاں اگر ہم استعمال کریں گے تو ملیں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کی ہیلتھ امپروو ہوگی، کانسٹیپیشن اوائڈ ہوگی، اور ایون جب آپ کو ہول گرین استعمال کرتے ہیں اور فائبر کی اچھی مقدار استعمال کرتے ہیں تو اس سے کولیسٹرول لیول بھی کسی حد تک مینٹین ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریفائنڈ کا استعمال بنسبت ہول گرین کے ہمارا پیٹ بھرنے میں بھی وہ افیکٹو ہوتا ہے۔ ہمارا جو پیٹ اگر ریفائنڈ سے بھرے گا تو اس میں کاربوہائیڈریٹ خام خواہ نشاستہ زیادہ ہے، اس سے کیلوری زیادہ جائیں گی۔ اگر ہول گرین ہوگا تو اس میں پروٹین اور فائبر زیادہ جائے گا، تو ہمارا وزن بڑھنے میں بھی وہ بڑھانے میں بھی وہ رکاوٹ بنے گا۔ ہول گرین ہماری صحت کے لیے مفید ہے، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے مفید ہے، قبض نہیں ہونے دے گا، کولیسٹرول لیول کسی حد تک اس کو بیلنس کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری ویٹ مینجمنٹ کو بھی بہتر کر سکتا ہے، اور بلڈ شوگر کے لیے بھی نسبتاً بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے ہول گرین کا وہ تھوڑا ہے بنسبت ریفائنڈ کے۔ ریفائنڈ جو ہی ہم کھاتے ہیں وہ چینی کی طرح ہمیں شوٹ کرتا ہے اس کا انڈیکس، اور اگر اس میں آٹا ملا ہوا ہے، آٹا یعنی ہول گرین ہے، یا مختلف آٹے ملے ہوئے ہیں جس میں فائبر زیادہ ہیں، اس سے ہمارا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھتا اور سلو سٹیڈی ہوتا ہے تھوڑا سا نسبتاً، تو اس سے آپ کی بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بھی بہتر مینٹین ہو سکے گا۔ اسی طرح اگر ہم ان پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں جس میں ہم اس کے پورے غذائی اجزاء موجود ہیں، تو وہ ان پہ اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ جسم کے اندر انفلیمیشن کو بھی کم کرتے ہیں، مثلا آرتھرائٹس ہے، کوئی اس طرح کی پرانی بیماریاں ہیں، ان کی جو انفلیمیشن ہے وہ بھی ان چیزوں کے استعمال سے یعنی کنٹرول ہوں گی اور اس میں امپرومنٹ آئے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ جو خوراک کا پوری ایک قدرتی نظام ہے اس میں اگر ہم ہول گرین استعمال کرتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم بھی بوسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں، وٹامنز ہیں اور پروٹین کے علاوہ فائبرز بھی ہیں، تو ہمارا امیون سسٹم بھی اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں جسمانی جو بیماریاں ہیں، وائرسز ہیں اور مختلف بیکٹیریا ہیں اور اس طرح کے جو باہر کے جو بیماریاں آنے والی ہیں، وہ ہمیں ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہو کر ان سے بہتر دفاع کر سکتا ہے۔
تو ان چیزوں کے کرنے سے ہم اپنے صحت کو کافی حد تک مینٹین کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اپنی غذا میں چوائس جو ہے یہ رکھیں گے کہ ہول گرین استعمال کریں، اور اس کے علاوہ اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور ہیلتھ ٹپس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ غذا میں کیا ہونا چاہیے، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کون سی چکنائی دار چیزیں جو ہے وہ نقصان کرتی ہیں، کون سی چکنائیاں مفید ہیں، اور کون سے چیزوں میں جو ہے زیادہ وٹامنز موجود ہیں، پروٹین ہے، فائبرز ہیں۔ یہ ساری علم اگر ہوگا آپ کو تو آپ اپنی صحت کو بہتر مینٹین کر سکیں گے، اور خاص طور پر جو کانسٹیپیشن چونکہ عام طور پر بہت زیادہ کامن ہے، تو اس سے آپ کو جو ہے اوائڈ ہو جائے گا، اور آپ کانسٹیپیشن کے مستقل مریض نہیں بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔